السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوزیو سٹوری شیئر کریں گے، اور وہ ایکسکلوزیو سٹوری ہے دو اہم ترین ملاقاتوں کی۔ دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، کون کس سے ملا ہے، کہاں ملا ہے، کیوں ملا ہے، اور اس سارے صورتحال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے، دونوں کی اندرونی حکمت عملی سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پھر آج کی عدالتی کارروائی پہ بھی کچھ بات کریں گے، جو کہ آج سپریم کورٹ میں اہلی کے حوالے سے عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ اور پھر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل کسی کے لاڈلے ہیں، کوئی نیوٹرل ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب کسی نہ کسی کے تو لاڈلے ہیں۔ وہ کیسے لاڈلے ہیں یہ آپ سے ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ جو ہی ہمارے کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جب سے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی منظر نامے پہ ایک قابل ذکر کردار بن کر ابھرے اور اس کے بعد حکومت میں آئے، تو مختلف مواقع پر ان کو اپوزیشن نے مختلف ناموں سے مخاطب کیا، جو کہ ان کے اوپر الزامات عائد کیے جاتے تھے۔ کبھی ان کو کہا گیا کہ وہ لاڈلے ہیں، کبھی کہا گیا وہ بچے ہیں، کبھی ان کو نکاح کہا گیا، کبھی انہیں سلیکٹڈ کہا گیا، کبھی انہیں چنتخب کہا گیا۔ بہت سارے ایسے نام وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے ہیں، لیکن ان تمام جو ان کو مختلف ناموں سے پکارتے رہے، اگرچہ کہ یہ کسی کو نام بگاڑ کے پکارنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن خود وزیر اعظم عمران خان صاحب اس فن میں جد طولہ رکھتے ہیں، تو ان کے بھی جو نام رکھے گئے وہ بھی بڑے پاپولر ہوئے پبلک کے اندر، اور ابھی بھی ہیں، لیکن ہر ایک نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سالڈ وجہ تھی۔ عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نوزائیدہ سی جماعت تھی 1996 میں، اور اس کے بعد 2011 تک یہ جماعت کوئی قابل ذکر سیاسی جماعتوں کی صف میں اپنا جو شمار نہیں کروا سکی۔ 2011 کے بعد مبینہ طور پر اس جماعت کو میں ایک جان بنا دی گئی، اس چھوٹے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹوائے پانڈا کو ایک بہت بڑے افریت کی شکل دی گئی۔ اس میں ایک ایسی ہوا بھری کی مینار پاکستان کے جلسے کے بعد کہ ایک دم پوری قوم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جناب یہی وہ شاہکار ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، اور یہ پاکستانی قوم کا مسیحا ہے، اور یہ بڑا اصول پسند سیاستدان ہے، اور یہ عموماً عمران خان صاحب ہر بات پہ کہا کرتے تھے یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، یہ اتنی سیکیورٹی، اتنا پروٹوکول کیا ضرورت ہے، یہ جناب وزراء اعظم جو ہیں یہ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے، اور یہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ پیسہ نواز شریف کی جیب میں جاتا ہے، اور یہ جناب زرداری اس ملک کا سب سے بڑا وہ ڈاکو ہے، کبھی وہ کہتے تھے پرویز الہی اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے اور بتاتے تھے قوم کو کہ جناب وہ ہالینڈ کا وزیر اعظم تو سائیکل پر جاتا ہے دفتر میں، اور فلاں ملک کا جو ہے وہ وزیر جو ہے وہ کشتی الٹنے پر استعفیٰ دے دیتا ہے، اور یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسا معاملات کیے گئے کہ خان صاحب کی پارٹی کو ایک بڑا جن بنا دیا گیا، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ از خود کی گئی، اور بہت ساری ایسی تھی جو عمران خان صاحب کی فرمائش پہ کی گئی، کیونکہ وہ لاڈلے تھے۔ اور اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نااہل بھی کروایا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی محروم کیا گیا، ان سے پارٹی کی صدارت بھی چھینی گئی، سینٹ کے الیکشن میں ان کے امیدواروں سے پارٹی کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا۔ اور اس کے بعد جب 2018 کے الیکشن آئے تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کر چکے تھے، ان سے ٹکٹ واپس کروائے گئے، اور وقت اتنا کم تھا کہ وہ دوسرا ٹکٹ جاری ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، تمام میڈیا میں ایک مہم چلانے کے باوجود، مجھے یاد ہے کہ جب یہ الیکشن کمپین چل رہی تھی اور اس سے پہلے بہت ساری ایسی جگہیں ہوا کرتی تھی جہاں پر کسی اور کو سوائے تحریک انصاف کے امیدوار کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی کالونیاں تھیں اور بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمیں ایسی تھیں جہاں پہ صرف پی ٹی آئی کے امیدوار اندر جا سکتے تھے، باقی لوگوں کو انتخابی مہم بھی چلانے کی وہاں پر جا کے اجازت نہیں تھی۔ اور وہاں کی ایون کیبل جو ہوتی ہے ان کے اوپر بھی بعض مخصوص چینل ہی صرف آیا کرتے تھے، تمام چینلز کو بھی چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام میڈیا کو وہ اچھا بچہ بنایا گیا، مثبت رپورٹنگ کے لیکچر دیے گئے، اور عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کسی میڈیا چینل پر اخبار پہ نہیں چل سکتی تھی۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود سزائیں ہوئیں۔ حنیف عباسی کے صاحب کی سزا کو لے لیجئے، ان کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کے بعد کی تھی، لیکن الیکشن سے پہلے اچانک ان کا کیس فکس کر کے اور رات 12 بجے ان کو سزا دے دی گئی۔ عمران خان صاحب کے لیے ہر طرح کا ایک ماحول بنایا گیا، بہت نچلی سطح پہ جا کے بھی کام کیا گیا۔ اب وہ انجینئر قمر الاسلام کا دیکھ لیں، ایک ایک حلقے میں ایک ایک امیدوار پہ کام کیا گیا کہ کسی طرح جناب یہ لاڈلا جو ہے وہ حکومت میں آ جائے۔ اور پھر اسی طرح ہی ہوا
کہ وہ جب الیکشن ہوئے تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نہ صرف الیکشن جیت نہیں سکے بلکہ وہ سمپل میجورٹی بھی لینے میں ناکام رہے. اس کے بعد پھر وہ جہانگیر ترین کا جہاز چلا. آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو, امیدواروں کو لا کر ان کے گلے میں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کے ان کو شامل کروایا گیا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد وہ حکومت میں آ گیا, اور حکومت میں آنے کے بعد وہ پہلے سال سوا سال میں جو پاکستان کی تمام معاشی ترقی کی رفتار تھی وہ زمین بوس ہوگی. جو 90 دنوں میں کام کرنے کے وعدے انہوں نے کیے تھے کہ میں پہلے 90 دنوں میں پاکستان میں کرپشن ختم کر دوں گا, وہ تو جب 3 سال گزرے تو پتہ چلا کہ پاکستان کرپشن کے اس درجے پر آ چکا ہے بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر پاکستان پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا. سو جتنی باتیں عمران خان صاحب نے کہی تھی, وہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹیز بنا دیں گے, ہم گورنرز ہاؤسز میں لائبریریاں بنوا دیں گے, ہم 350 ڈیم بنا دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. اچھا دلچسپ بات ہے کہ آج جب 4 سال گزرے ہیں تو پھر یہ اس پہ بھی اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام ہو گئے ہیں, صرف آپ کو پتہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ لاڈلے تھے, کیا کرتے, میڈیا کو بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی اور چپ کر کے بیٹھیں. سو میڈیا چپ کر کے بیٹھا رہا. جتنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے, چاہے وہ جہانگیر ترین تھے, چاہے وہ علیم خان تھے, یعنی کہ سیاسی میدان تھا, اکبر اسبابر تھے, ان کی فوزیہ قصوری تھی, ان کی پارٹی کے اندر جتنے لوگ تھے, اس کے علاوہ میڈیا کے اندر سے جتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے, ڈاکٹر دانش ان میں بڑے نمایاں تھے, مبشر لقمان ان میں بڑے نمایاں تھے, یہ محسن جمیل بیگ صاحب ان میں بڑے نمایاں تھے, اور ایسے بہت سارے لوگ اور بھی تھے جو کہ خان صاحب کے بڑے فین تھے. لیکن خان صاحب نے جب حکومت میں آ گئے تو انہوں نے بخشا پر کسی کو بھی نہیں, اور جو کچھ بھی کرتے رہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے, آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے. حکومت چلانے کا طریقہ بھی انہوں نے کبھی کوئی ایسا سچ کبھی آئین ہی نہیں بنایا, لیکن وہ چونکہ لاڈلے تھے تو اس وجہ سے وہ چلتے رہے. اچھا جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا اور معاملات اس سٹیج پر آ گئے جس سٹیج پر پاکستان میں آج معاملات ہیں کہ اس وقت ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے, یہ وہی تحریک عدم اعتماد ہے جب تک یہ پیش نہیں ہوئی تھی تو عمران خان صاحب بار بار یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آؤ, لیکن وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جاتی تھی. اور شاہد خاقان بھائی صاحب کہتے تھے کہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو ہم لائیں گے. اور پھر یہ کہنا شروع کیا گیا کہ جناب اب بہت سارے ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو پہلے 2-3 دن عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کا ریئیکشن یہ تھا کہ ہم بس 2-4 دنوں میں اسپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹنگ کروائے, ختم کریں اس بات کو, لیکن وہ 2-4 دن ابھی تک نہیں آئے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل وقت گزر چکا ہے, 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائیں گے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئے, لیکن 14 دن کے اندر اسپیکر نے اجلاس بلانا ہوتا ہے آئین کے مطابق, لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا گیا. اور اس کے بعد اس اجلاس کو لیٹ بلایا جا رہا ہے. اب کل وہ اجلاس ہوگا اور کسی نے مطلب اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اسپیکر سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ اجلاس کیوں نہیں بلایا. جب سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے کیس لے کے جانا تھا, سپریم کورٹ کا بھی اس حوالے سے چلتے چلتے ذکر کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ ایک عدالتی کارروائی وہاں پر چل رہی ہے. عدالتی کارروائی پر اب ہم نے کیا تبصرہ کرنا ہے, خبریں جو ہو رہی ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہے, تو صرف 2 نکات پہ چلتے چلتے بات کروں گا بصد احترام سپریم کورٹ کے ساتھ. ایک تو یہ حکومت نے جو کہ صدارتی ریفرنس وہاں پر بھیجا ہے, اس صدارتی ریفرنس میں 2 چیزیں جو ایسی ہیں وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اور پھر اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں نے اپنے اس ناقص علم کے مطابق یہ پہلا کیس دیکھا ہے کہ عدالت میں دائر ہونے سے پہلے اس کی تاریخ فکس ہو گئی تھی. اور جب ایک اور کیس جو کہ وکلاء کی طرف سے کیا گیا تھا, اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران فاضل عدالت نے پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ سنا آپ نے بھی کوئی ریفرنس دائر کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں بھی کریں گے. انہوں نے کہا جی وہ آپ نے کب کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے ہم پرسوں کر دیں. انہوں نے کہا جی پرسوں کی جو یہ ڈیٹ اس کو بھی اس کیس کے ساتھ فکس کر دیں. انہوں نے کہا جی ابھی تو میں نے دائر کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں بس اس کیس کے ساتھ سنیں گے. سو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو دائر کرنے سے پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر کر دے گیا. اور دوسری بات ہے کہ عدالت جو پلی لے کر گئی ہوئی ہے کورٹ کے اندر, وہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کیس کو سنا کیسے جا رہا ہے. اس میں جو حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی عدالت اس چیز کی وضاحت کرے کہ جو رکن اسمبلی جو ہے وہ فلور کراسنگ کرتا ہے یا اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ کرتا ہے تو اس کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی, کیا اس کی 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی یا وہ تا یاد نااہلی ہوگی. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ سپریم کورٹ باوجود اس کیس کو سن رہی ہے کہ وہاں پر آئین کے اندر نااہلی کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی لائن کے خلاف اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی ڈائریکشن کے خلاف جا کے ووٹ کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. اب ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی میں بڑا فرق ہے, اور یہاں پر میں حیران ہوں کہ وہ ڈی سیٹ والا معاملہ ہے, ڈسکوالیفائی کا تو اس آئین کی شکل میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے کہ وہ تاحیات ہوگی یا 5 سال کے لیے ہوگی. اب ایک چیز کا آئین میں ذکر نہیں تو پتہ نہیں اس پہ کیسے سے یہ سماعت ہو رہی ہے.
बहरहाल फिर बंदा अब क्या कहे, कहीं ना कहीं पे तो कोई लाडला है अभी तक इस सारे मामले में। अच्छा, फिर जब ये तहरीक अदम एतमाद आ गई, स्पीकर ने आइन के तहत इजलास नहीं बुलाया, और जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ तो अदालत ने कहा जी हम स्पीकर के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं समझ में आती कि क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहाँ पे जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, आइन की परवाह नहीं करेगा और उसको कोई नहीं पूछेगा, और कोई ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि अगर फर्ज करें एक स्पीकर, चले हम असद कैसर साहब की बात नहीं करते, मिसाल कर रहे थे कि मिस्टर ए एक स्पीकर हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन की कोई बात नहीं सुननी, तो इसका मतलब यह है कि उनको यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इदारा ही मौजूद नहीं है, कोई ऐसी अदालत ही मौजूद नहीं है जो कोई पूछ ले इस सारे मामले में। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी ही चल रही है। उन्होंने वो 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया और अब भी कुछ खबरें को अच्छी नहीं आ रही जो हुकूमत की वहाँ पे प्लानिंग चल रही है। अब हम खबर के उस हिस्से की तरफ आ जाते हैं जिस पर मैंने आपसे अर्ज की थी कि जनाब हिकमत अमली क्या चलिए। हिकमत अमली ये चलिए कि जिस वक्त मैं अभी आपसे बात करूँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ रखी गई कि कल के इजलास जो है वो जो बुलाया गया उसमें क्या हिकमत अमली है। अब वहाँ पे जो तजावीज़ चल रही हैं उसमें सबसे पहली और ख़तरनाक तजवीज़ ये चल रही है कि जो इजलास बुलाया ही अपोजिशन की रिक्वेशन पर गया है, अगरचे कि वो गैर आइनी तौर पर 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया गया, वो 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 2-3 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चले बुलाया गया। तो जिस रिक्वेशन के ये इसमें तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है और ये तजवीज़ इस वक्त तक ज़ेर गौर है PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कि जी अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है उसको इस इजलास में पुट ही ना किया जाए, पेश ही ना किया जाए, स्पीकर की तरफ से मेम्बरान के सामने रखी ना जाए। इस हवाले से अगर कोई बदनीति नजर आ रही है तो वो ये नजर आ रही है कि जो ये इजलास कॉल किया गया उसके एजेंडे में इस तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह फिर एक तजवीज़ इजलास में PTI की ये भी दी जा रही है कि 1 से 1.5 माह की ताख़ीर की जाए और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवाई जाए। अब कानून पहले तो ये कहता है ना कि जी आपने 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना, स्पीकर ने नहीं बुलाया, किसी ने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई उनको कुछ नहीं कर सका, सो अब वो मजीद आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी उस 14 दिन के अंदर इजलास बुला के आपने 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग करवानी है। अब वो उस 1 हफ्ते के अंदर भी वोटिंग नहीं करवाएंगे तो कोई हुकूमत का या स्पीकर का क्या कर लेगा। सो ऐसी तजवीज़ आ रही है कि 1-1.5 माह की ताख़ीर कर लीजिए। और फिर ये कहा गया है कि इस इजलास के अंदर ये तजवीज़ वगैरह आई कि कल जो है वो इजलास में अपने तमाम अरकान और इत्तेहादियों को कहा जाए कि वो असेंबली में मौजूद हो और वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो की जाए। अगरचे कि मेरे ज़ाती ख्याल में ये हुकूमत के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो इत्तेहादी जो कि हुकूमत के तमाम वफूद को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जवाब दे चुके हैं हम आपके साथ नहीं हैं, और ये कहा गया था कि ये जब OIC की कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद 25-26 तारीख तक ये इत्तेहादी जो हैं वो ऐलान कर देंगे अपोजिशन के साथ जाने का। और अब तक की सिचुएशन ऐसी है कि इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन इस PTI के इजलास के अंदर ये कहा गया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अगर इत्तेहादी हमारे साथ ना होते तो अब तक वो वजारतों से इस्तीफ़े दे चुके होते। तो बात तो ठीक है, अगर वो इत्तेहादी साथ ना होते तो इस्तीफ़े दे देते। अब देखते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें अगर होंगी तो उनमें फिर किस किस्म की अनाउंसमेंट होगी। वो यकीनन ऐसी ही अनाउंसमेंट होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो कुछ सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ क्या है, 27 तारीख के जलसे के हवाले से सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं। अब लेकिन जो कल का इजलास है उसके हवाले से ये जो हिकमत अमली है हुकूमत की, ये मैंने आपको बताई। अच्छा, अब अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है जी। अपोजिशन की हिकमत अमली कोई भी है, अपोजिशन की हिकमत अमली में एडवांस में कह रहे हूँ कि जी फेल है। फेल इसलिए है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मुसलसल सामने नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान का क्या दुनिया का वाहिद स्पीकर होगा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो इसने ट्वीट कर दिया कि मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ। वो मतलब ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है जी, जो मर्जी करें। इसी तरह वो अब बाकायदा हुकूमती वो जैसे कहते हैं ना कि वो जरगोई बन के मुज़ाकरात कार बन के जो है वो जाके अपने मुनर्रफ अरकान से और इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करे। वो स्पीकर कौमी असम्बली का ये काम ही नहीं, लेकिन कोई इस मुल्क में उनको पूछने वाला नहीं है, मर्जी है। तो अपोजिशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो ये सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद अभी तक स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकी। तो इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि अपोजिशन जितनी इमरान खान साहब को कमज़ोर अपोजिशन नसीब हुई है वो शायद ही कितनी हो। और ये तो इमरान खान साहब जो आज तक उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कारकर्दगी है वो ही इतनी बुरी थी कि अब मजबूरन अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाना पड़ी, वरना इमरान खान साहब के सामने इस अपोजिशन की हैसियत बिल्कुल ऐसी थी, होम्योपैथिक किस्म की अपोजिशन है। अब भड़कें तो हुकूमत भी बड़ी मार रही है, अपोजिशन भी बड़ी मार रही है।
عمران خان صاحب کی اپنی بیڈ گورننس، اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کا مبینہ رویہ تھا، اس کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ہو رہی ہے، اور بالکل یہ کامیابی کی طرف جاری ہے، کیونکہ اگر یہ کامیابی کی طرف نہ جاری ہوتی تو حکومت کو جو اس قسم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر یہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس لیٹ کرتے اور بعد میں اس پہ ڈیٹ کو بھی ڈیٹ 2 مہینے ملتوی کرنے کی تجویز نہ دیتے. تو یہ اس وقت سچویشن یہ ہے. پھر ایک سرپرائز والی بات ہے، سرپرائز والی بات یہ تھی کہ ایک تو کچھ ایسی خبریں مسلسل چل رہی ہیں کہ جناب چودھری نثار صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آپس میں جو ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں شاید چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی کے اندر جا رہے ہیں. اب چودھری نثار صاحب وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں، اور ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چودھری نثار نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اچھا، اسی طرح چودھری نثار نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح چودھری نثار صاحب کی بھی آج ایک ویڈیو آگے مارکیٹ میں پرانی ایک، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور میں اکٹھے ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت نالائق ہوتا تھا اور امتحان سے پہلے اپنی والدہ اور والد کو لے آتا تھا کہ ٹیچر کی محنت کریں کہ جس کو اس دفعہ پاس کرتے اگلی دفعہ یہ محنت کرے گا تو پھر یہ آپ کے اسکول کی توقعات پہ پورا اترے گا اور پاس ہو جائے گا. اچھا، دلچسپ بات ہے کہ یہ بات تو انہوں نے چودھری نثار صاحب نے تو پتہ نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ اسکول میں تو انہوں نے اس طرح کا کام ان کا چل گیا تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہر کچھ سچے بات وہ قوم کے خوشخبری سناتے ہیں کہ جناب وہ پہلے یوں تھا اور وہ تھا اور اب آئندہ جو ہے وہ میں محنت کروں گا اور پاس ہو جاؤں گا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ دنیا کی پہلی حکومت ہوگی جو کہ اس تحریک عدم اعتماد کو پارلیمنٹ کے اندر ایک جمہوری طریقے سے فیس کرنے کے بجائے وہ طاقت کے ذریعے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے. وہ اپنے اراکین اسمبلی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تمہارے بچوں سے شادیاں کوئی نہیں کرے گا اور تم لوگ کہیں رہنے کے قابل نہیں رہو گے، تم لوگ بک گئے. اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی جتنی ایجنسیاں ہیں جو کہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اپنی اس بات کے اوپر کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ کوئی خرید و فروخت اپوزیشن نے کیا، یہ نہیں کیا. اور بھائی جان یہ اپوزیشن تو زبردستی سے طریقے عدم اعتماد پیش کروائی ہے آپ کے اپنے ممبران نے آگے کہ وہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، آپ کے ساتھ وہ مزید رہنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، ورنہ یہ اپوزیشن تو بھی چپ کر کے بیٹھی رہتی اور آپ کے 5 سال بڑے آرام سے پورے ہو جاتے. بہرحال یہ تحریک عدم اعتماد جس بھی وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے، جو یقیناً حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. خود شیخ رشید احمد صاحب وہ جو پہلے کہتے تھے تن کے پورے کرے گا 5 سال، پھر اگلے 5 بھی کرے گا، پھر وہ اگلے 5 سے وڈرا ہوا اور صرف یہ کہا کہ یہ ان 5 سال سے پہلے کوئی نہیں نکال سکتا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد وہ 7 دفعہ ہاتھ مار کے انہوں نے ٹیبل پہ کہا ناکام ہوگی. اب وہی شیخ رشید احمد صاحب کہتے پھر نہیں یہ الیکشن ویسے قبل وقت بھی ہو سکتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب وہ جو سرپرائز تھا چودھری نثار والا وہ تو شاید آپ کو ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا چلیں گے یا نہیں چلیں گے. لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جو کچھ اسپیکر کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے باوجود اس تحریک عدم اعتماد کو فیس نہیں کر رہے اور وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں، 10 لاکھ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے وہ پینٹ والے ڈنڈے جو نہیں ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، ان پہ کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں بندے لے کر رہوں گا، اور اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو پھر ہم یہ کہنے میں آپ کو جانے پہ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے تو وہ ابھی تک لاڈلے ہیں. اچھا، ایک خبر جو میں نے آپ سے عرض کی تھی اسٹارٹ میں بڑی امپورٹنٹ، جو 2 اہم ترین ملاقاتیں ہوئی جی. ایک خبر کا چرچا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے جی وزیر اعظم صاحب سے ایک اہم ترین اعلیٰ شخصیت کو، دونوں نے اکٹھے کھانا بھی کھایا ہے. اور شخصیت کا نام ہے کوئی نہیں دسنا، تو آپ حساب لا لو وہ شخصیت کون ہے. بظاہر ان کے آپس میں کوئی اتنے زیادہ وہ اچھے وہ نہیں ہیں آج کل ورکنگ ریلیشن شپ. دوسری ایک اہم ترین ملاقات یہ ہوئی ہے جناب کہ سعودی وزیر خارجہ جب OIC میں کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں تو پاکستان میں لینڈ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے جا کے ہمارے ملک کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر وہ OIC کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.